انڈیا کی نپر شرما کی اسٹیٹ کے حوالے سے جو اس کی اسٹیٹمنٹ اس نے دی ہے، آپ نے کہا ہے کہ قصوروار پہلے مسلمان ہے، اس نے اس عورت کو اشتعال دلایا، تو جی ہاں جی اس نے کہتے ہیں کہ پہلے انہوں چھوڑ دو تہاڈی نہیں عقل کام کردی کہ اس پروگرام وچ کس نے وہ تو ہے، لیکن بابا ختم ہو گئی نا پھر یہ بات یہ ہے کہ جتنے مسلمان سرکار جو بات ہو رہی ہے اس پہ رہے نا، مسلمانوں کے بڑے دل دکھے ہیں اسٹیٹمنٹ سے، اس کے بارے میں مسلمانوں نے دل دکھ دیتے، میں کہ کہنا آپ نے خود ابھی مان لیا کہ ایسا ہی ہوا ہے، میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے، لیکن میں آپ کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ خود مان رہے ہیں کہ اس نے یہ حرکت کی ہے. نہیں، لیکن وہ تو موقع لیکن پھر چھڑ دو نا، انہوں نے آپ کی اسٹیٹمنٹ کو ایک مطلب وہ بنایا. اچھا، اس کا تو مطلب ہے جنہوں نے قرآن کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ یوز کر کے خاتم اور خاتم کا جھگڑا کر کے ختم نبوت کا انکار کیا ہے، اس میں قصوروار اللہ تعالیٰ ہے، قرآن ہے، یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس اسٹیٹمنٹ کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کر کے قرآن کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کی کوشش کی ہے؟ قرآن کیسے قصوروار ہو؟ آپ مجھ سے میری بات کریں. کئی لوگ تو اس لیول پہ گئے ہیں کہ انجینئر صاحب نے کہا کہ وہ عورت بے قصور ہے، قصوروار وہ مسلمان ہے. میں نے تو یہ کہا نہیں، میں نے کہا پہلا مجرم. اور پھر میں نے جواب دیا، جائیں گورے کی عدالت میں لے جائیں، وہ پروگرام دکھائیں، اس میں کیا ہوا ہے، اسی نے اس کو ٹریگر کیا. اور بعد میں سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں نا، ان سب کے اوپر مقدمے قائم کریں، اینکر کے اوپر بھی کریں، جو لوگ بھی انوالو ہیں. اور دوسری بات، اگر یہ کہتے ہیں یہ گستاخ عورت تھی تو بیٹھتے کیوں ایسی عورت کے ساتھ جا کے؟ قرآن میں تو سورہ النساء میں ہے کہ جہاں پہ اللہ رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہو آپ وہاں بیٹھو ہی نا. کیوں گئے اس پروگرام میں؟ پھر بھی مجرم ہے. دوسرا مجرم بھی وہی ہے، گیا کیوں ادھر؟ تیسرا مجرم بھی وہی ہے، کیونکہ قرآن میں آیت ہے کہ جب مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں سے اٹھ جاؤ. وہ نہیں اٹھا، چھوڑ دو. یہ بڑی دور تک جانی ہے. اے نپر شرما دا نمبر کی طرح 10ویں نمبر تے آنا جائے، پہلی ساری ڈگری انہوں نے مل لیا نے. رہا انہوں نے اسٹیٹمنٹ یوز کی ہے، اسٹیٹمنٹ جو وہ یوز کر کے کوئی اپنا لقمہ اس میں ڈالے، اس میں میرا کیا لینا دینا؟ آپ مجھ سے بتائیں، میری 40 منٹ کی ویڈیو ہے. اس طرح تو قرآن بھی لوگ اپنے مطلب کا یوز کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں. حدیثوں کو اپنے مطلب کا یوز کرتے ہیں، اس میں قرآن. یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے آپ کی اسٹیٹمنٹ کو بار بار اپنے میڈیا پہ دکھا کہ وہ اس عورت کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کا میڈیا، تو اس سے جو مسلمان امت ہے وہ بڑی دکھی ہے کہ آپ نے اس طرح کی بات مطلب الفاظ کے چناؤ میں کہتے ہیں. یار میں کیا کروں، مسلمان امت کو پتہ نہیں ہے، میں قرآن کا ماننے والا ہوں، اور مسلمان امت اپنے بابوں کی ماننے والی ہے. مجھے قرآن نے یہ کہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. مت گالی دو لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو، وہ بغیر علم کے تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے. اب میں تو قرآن کا ماننے والا ہوں، تو میری تو مجبوری ہے نا. یہ لوگ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں، مسلمان تو مانتے ہیں اپنے بابوں کو. تو میں نے تو قرآن کے مطابق صحیح بات کی ہے. پھر قرآن میں آیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. مت دشمنی کسی کی ابھارے تمہیں اس بات پہ کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو، انصاف پر قائم رہو، یہی تقوی کے قریب ہے. اب ان آیات کی روشنی میں تو قرآن کے مطابق صحیح چل رہا ہوں نہ میں نے انصاف کا راستہ چھوڑا ہے، ٹھیک ہے جی، اور نہ میں نے جو لوگوں کے جھوٹے خداؤں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے حوالے سے یہ بات مطلب وہ سامنے ہمارے نظر آئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی ابھی تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اور سرکار چھاڑ دو، جس کمیونٹی نے اس کو گستاخی سمجھا ہوا ہے نا، بات ان کی مانی جائے گی اگر آپ دوسرے ریلیجن کے ماننے والے ہیں. ایک مسلمان پہ اعتراض کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے گستاخی ہے، دوسرا کہتا ہے میں ایسے گستاخی نہیں مانتا، اس میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ دونوں مسلمان ہیں. لیکن اگر ایک مسلمان کسی کرسچن یا ہندو کو کوئی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے ایک منٹ رک جائے یار، میرے نزدیک میرے ریلیجن میں یہ گستاخی ہے تو میں اجازت نہیں دوں گا، پھر مسلمان کو رکنا ہوگا وہاں پہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ فاؤنٹین شیولنگ کے لیے بولنا اس کو گستاخی سمجھتے ہیں. مسلمان کہتے ہیں نہیں جی ہمارا تو نیت نہیں گستاخی کی، تمہاری نیت نہیں مانی جائے گی نا، کیونکہ ریلیجن دوسرا ہے، تمہاری نیت صرف اپنے ریلیجن کے لیے مانی جائے گی. ایک ہندو اس چیز کو اپنے لیے گستاخی سمجھ رہا ہے، اس کو تو آپ اپنی اینک نہیں نہ لگا سکتے. تو انہوں نے سمجھا، اور وہ کتنے چسکے لے لے کے شعر پڑھ رہے ہیں. انے ہو تو انہوں نہیں پتا یار. اس کے بعد مجھے جو میں یہ کہتا تھا نا کہ مسلمان علماء نے، ان میں کہنا وہاں بھی نہیں ہے، میں کلا پڑھا لکھا بندہ کدھر جاواں. چھوڑ دیں مسلمانوں کو. تو آپ کو نہیں نظر آیا اس نے جو کچھ کیا اس کے اندر؟ نہیں وہ تو میں نے دیکھی ہے ویڈیو. بوتھی بھی نوٹ کر لو، ہوں اے کلپ چلاواں گے.
آپ میری تائید کرتے ہیں نا؟ نہیں میں آپ کی تائید کرتا ہوں لیکن ٹھیک آگے ڈو لیکن چھڑ دو. اچھا بھائی ایک کوشچن یہ ہے کہ آج کل کچھ بزنسز آئے ہیں آن لائن کے جس کے اندر آپ 1 لاکھ یا 2 لاکھ انویسٹ کریں. کیڑا بزنس ہے؟ مطلب یہ جو آن لائن بزنسز ہوتے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے, اس میں آپ کوئی چیزیں کوئی پیسہ انویسٹ کریں تو وہ آپ کو 20 دن کے اندر مطلب اوریجنل اماؤنٹ آپ کو جس دن کے 5,000 مل رہے ہیں تو اس کے بعد وہ 5-6 مہینے آپ کو اوپر اس اماؤنٹ کے پروفٹ ملتا رہے گا, یعنی کہ ڈیلی کے بیسس پہ آپ کی 5 یا 10 ہزار ارننگ ہے. تو دینی پوائنٹ آف ویو سے یہ جائز ہے؟ یار یہ کون سا دنیا کا میں کاروبار ہے؟ عثمان بھائی نو پہلے میں کراوا نا تاکہ انہوں نے دار ارکم سے وقف کر لواں. عثمان بھائی 1 لاکھ لا کے روزانہ دا 5,000 نہیں, ایسا چل رہا ہے آج کل. اچھا تو کیا عثمان بھائی کال تو تسی اتنے دار ارکم ہی جو ٹھیک ہے تے لاکھ روپے انہوں نے دیو 2,500 تو 2,500 میرا خدا دا نا جی اللہ دے بندیو اس طرح پاسبل ہی نہیں ہے. ہاں اب آ جائیں 5,000 نہیں ہوگا 500 بھی مشکل سے ہوگا. یہ تو بینک نہیں اتنا پروفٹ دے سک رہے. آپ کاروبار جہاں انویسٹ کر رہے ہیں نا وہاں پہ فزیکلی وہ کاروبار ہوتا ہو تو اس کا پروفٹ آپ لیں ڈیویڈنڈ کے طور پہ, کوئی اعتراض نہیں, بشرطے کہ وہ حلال چیز کا کاروبار ہو اور دھوکہ اس میں نہ ہو. یعنی آپ شیئرز خرید لیتے ہیں پیٹرولیم کے, سونا خرید لیتے ہیں, اس کی قیمت چڑھ جاتی ہے تو حلال ہے, کون اسے حرام کہتا ہے؟ تھیوریٹیکلی نہیں, پریکٹیکلی وہ ہو رہا ہو, وہ کمپنیاں رجسٹرڈ ہوں, کاروبار کرتی ہوں. مجھے سے لے کہ آج کل کافی کاروبار ہیں بٹ کوائن میں اور اس میں انویسٹ کرتے ہیں, اس کا ریٹ اوپر. ہاں تو ٹھیک ہے نا, تو یہ حرام نہیں؟ کیوں حرام ہوگا؟ سونا جو گھر بیٹھے بیٹھے چڑھ گیا وہ حرام ہو گیا؟ مجھے بتائیں. میری شادی کے وقت 15 یا 20 ہزار روپے تولہ تھا, آج وہ 1.5 لاکھ تولہ ہو گیا تو حرام ہو گیا بیٹھے بیٹھے؟ جی بغیر محنت کے کمائی حرام ہے تو صحابہ کرام پھر کیا حرام کھاتے رہے؟ انہوں نے تو زمینیں کرائے پہ دی ہوئی تھی, یہودی محنت کرتے تھے, وہ گھر بیٹھ کے کھاتے تھے. سلیپنگ پارٹنر ہونا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, مداربہ ہے, مشارکہ ہے, انویسٹمنٹ تو ہے نا آپ کی, تو خود بخود کوئی قیمت بڑھ گئی ہے. آپ نے پلاٹ لیا ڈی ایچ اے میں 80 لاکھ کا, سال بعد ہو گیا 1.5 کروڑ کا, تو حرام ہو گیا؟ ایک ہی سائنس ہے. یہ ڈیلی بیسس پہ جو کمائی آ رہی ہے سود کے زمرے میں نہیں آ رہی. کمائی تو کاروبار سے آ رہی ہوگی نا, نہیں فکس ہوگی تو پھر حرام.